هذه الذين اصطفى أما بعد دوسرا سپارہ قرآن کریم کا سیقول اس کے شروع میں تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو شروع میں تقریباً 16 مہینے آپ علیہ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اللہ کے حکم سے، لیکن آپ علیہ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف رہے، کیونکہ شروع سے آپ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے بھی اسے تعمیر کیا تھا، اور قبلہ وہی ہونا چاہیے تھا ان کے حساب سے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے منہ کر کے یہ خواہش گویا کہ ظاہر کرتے تھے کہ کب حکم آئے گا کہ دوبارہ ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فرمایا آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس پر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے اپنی ذاتی بغض عناد کی وجہ سے، مشرکین نے بھی اعتراضات کیے، لیکن آگے آگے اس میں یہود تھے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بہرحال موجود ہے۔ یہ سب ذاتی بغض عناد کی وجہ سے تھا، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری مرضی ہے، سارے کے سارے رخ میرے ہیں، میں جہاں چاہوں حکم دوں، جس طرف چاہوں قبلے کا حکم دوں میں دے سکتا ہوں، اس پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال یہ تذکرہ تو ابتدائی آیات کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ادب کے ساتھ، یعنی ایک ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ والسلام بار بار زبان پر یہ نہیں لاتے تھے ادب کی وجہ سے کہ بار بار کہہ رہے ہوں کہ جی ایک قبلہ واپس ہو جائے، قبلہ واپس پرانا ہو جائے، نہیں، بس آپ بار بار دیکھتے جاتے تھے آسمان کی طرف کہ کب یہ حکم آئے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا مقصد یہی تھا، اللہ کو تو علم ہے کہ اسی مقصد سے آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، اور ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ بار بار یہ دعا یا یہ اصرار نہیں کر رہے، لیکن خواہش آپ کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی خواہش کے مطابق واپس جو ہے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر دیا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمتیں تھیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے وہ قبلہ کیوں ہوا، پھر دوبارہ واپس پہلے والا قبلہ کیوں ہوا، لیکن تذکرہ بہرحال آیات میں اسی چیز کا ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر، روشن چراغ کی طرح بشیر نذیر، ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والے بنا کر بھیجا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اصل نیکی یہ ہے کہ بھئی آپ اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے اعمال، آپ کے عقائد، آپ کے معاملات اور آپ کا کردار اخلاق اس کے مطابق اللہ کے حکم کے ہے یا نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو پھر اچھی بات ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو آپ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیں، خانہ کعبہ کی طرف پڑھ لیں، خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جائیں، وہاں سے لپٹ جائیں، وہاں سب کچھ عبادات کریں۔ کہ وہ مشرکین بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے تھے، مشرکین عمرہ حج نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن عقیدہ نہیں تھا، تو اللہ کے ہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ جب عقیدہ نہ ہو تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی نیکی ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، اور اللہ کا حکم جیسا ہے اسی کے مطابق سب کو چلنا ہو۔ اس کے بعد پھر یہ تذکرہ بھی آیا کہ یہ جو دین ہے اس کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے، صرف خانقاہ مدرسے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ باہر کی زندگی میں، معاملات میں، کردار میں، اخلاق میں، تجارت میں، لین دین میں، نکاح، بیاہ، طلاق، ہر چیز میں دین ہمیں احکام دیتا ہے۔
صرف اس کے ساتھ تعلق نہیں، صرف مسجد کی نماز کو پورا دین نہ سمجھا جائے، صرف حج زکوٰۃ کو پورا دین نہ سمجھا جائے، بلکہ دین پوری کی پوری انسانی زندگی کے ہر گوشے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ یہاں اس سپارے میں ذرا تفصیل سے دوسرے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کی معاشی، تجارتی، اخلاقی اور یہ جو آپس کا جو رہن سہن ہے، اور حتیٰ ازدواجی زندگی، جہادی زندگی، دوسروں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ یہ معاملات، یہ سب کیسے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ایک مختصراً جو ہے نمبر وار اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ پر بت رکھتے تھے اور ان کی عبادت ہوتی۔ جب لوگ آتے جاتے تھے تو صفا اور مروہ پر بتوں کی عبادت ہوتی۔ جب اسلام آیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ شک شبہ ہوا کہ پتہ نہیں اب یہ کام صفا مروہ والا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو بت ہوا کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ اپنی جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور صفا مروہ کا کہ جو بھاگ دوڑ ہے وہ کی جائے گی۔ اور بت ہوتے تھے تو وہ جاہلیت کا کام تھا، اب وہ معاملہ نہیں رہا، لہذا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا مردوں کے لیے اب بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا۔ خواتین کے لیے البتہ دوڑنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے، لیکن مردوں کے لیے دوڑنا اب بھی ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ مشرکین جو ہے از خود کچھ چیزوں کو حلال ٹھہراتے تھے، کچھ چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے، حالانکہ شریعت میں یہ اختیار تو اللہ کے پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کرے یا حلال کرے۔ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کیونکہ شریعت بنانے والا اللہ ہے اور شریعت کو بیان کرنے والا پیغمبر ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال حرام کرے، وہ تو صرف بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا جب پیغمبر کے پاس نہیں ہے تو دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے۔ ہاں، فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا کہ ایک تو وہ ہے جو مردار جانور ہو، مرا ہوا مردار، اور اسی طرح بہتا ہوا خون، دم مسفوح، یہ خون اپنی جگہ سے بہہ کر نکل جائے، یہ بہتا ہوا خون ہے، حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، کہ تمام جانوروں کے اندر خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو بذات خود حرام اور نجس ہے، وہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا، نہ اس کے بدن کا کوئی حصہ، کوئی بال، کوئی ہڈی، کوئی بھی چیز پاک نہیں، نہ پاک ہو سکتی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہر وہ حلال جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نام لیا گیا یا کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، قصداً اللہ کے نام کو چھوڑ دیا گیا، تو فرمایا ایسا جانور بھی حرام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں حرام ہیں جو شریعت نے ذکر کی ہیں، اور احادیث پہ بھی تذکرہ بعض کا آتا ہے، باقی جو ہے اس کے علاوہ جو چیزیں حلال ہیں تو وہ حلال ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ البتہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کی حالت ایسی ہے کہ اس کی جان پر آ گئی ہے، مرنے لگا ہے، مجبوری ہو گئی، اور پھر وہ ان حرام چیزوں میں سے جان بچانے کے لیے کچھ کھا لے، تو اس کی تو گنجائش ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ فرمایا گنجائش نہیں۔ ایک چیز اور ارشاد فرمائی کہ شریعت کی بنیاد جو ہے وہ انصاف پر ہے۔ اسلام میں قصاص کو فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو بغیر اس کی تفصیل کے کہ مرد ہے، عورت ہے، حتیٰ کہ مسلمان، کافر، ان سب چیزوں کی تفصیل، آزاد اور غلام کے بغیر، سب انسان کے بدلے انسان کو قتل کیا جائے گا اگر اس نے ناحق قتل کیا ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق ہوا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، کہ اگر ایک کو سزا ہو، دو کو سزا ہو، تو باقی لوگ خود بخود ناجائز قتل سے باز آ جائیں گے، اور باقی بہت سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک چیز یہ بتائی، فرمایا کہ وہ شخص مالدار ہے اور وہ موت اس کی قریب ہے، مرنے والا ہے، یعنی اس کو اندازہ ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور یہ اس کو اندازہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کی جو تقسیم ہے اس میں انصاف نہیں ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے۔ جو شریعت نے حصے مقرر کیے میراث کے، وہ تو ایسے بھی ملیں گے، مقرر ہے، لیکن اگر اس کے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ مقرر کر کے جائے۔ یہ اچھا رہتا ہے، بعد میں کوئی عمل نہ کرے تو ان کی مرضی، لیکن وہ گناہگار ہوں گے، لیکن اس کو چاہیے کہ یہ مقرر کرے، اور ویسے ہی تاکید کر دے کہ بھئی جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق ان حصوں کو تقسیم کیا جائے۔
اگلی بات فرمایا کہ ہر عاقل بالغ، یہ رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں بھی آیت آئی کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا پورے مہینے کے یہ فرض۔ اگر تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی روزے رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے جو اصل مقصد ہے اس کا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہے تو وہ روزے چھوڑ لے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن بہرحال رمضان المبارک کے روزوں کی برکات ثواب کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت جیسے کھانا پینا ناجائز ہے، اسی طرح بیوی سے ہم بستری بھی ناجائز ہے، اب بھی ہے، یہ روزے کے خلاف ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ تو شروع میں یہ تھا کہ رات کو بھی جائز نہیں تھا، یعنی پورے رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب بعد میں اس سے مشکلات ہونے لگی تو پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی کہ اب جو ہے یہ پابندی صرف دن کے لیے ہے، یعنی روزے کی حالت میں ہے، رات کے وقت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، لہٰذا اب وہ پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی ناجائز طریقے سے مال کمانا، سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اور تجارت میں غلط طریقے سے دھوکے سے مال بنانا یا کسی بھی ناجائز طریقے سے، یہ سب ناجائز ہے، اور اس طریقے کے مطابق مال جمع کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، انسان کے لیے پکڑ کا اور عذاب کا، سزا کا باعث یہ بنے گا۔ اس کے بعد فرمایا قمری تاریخیں، یہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، یہ جو چاند ہے، چاند طلوع غروب اور چاند کی تاریخیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو چاند کی تاریخیں ہیں، اس سے آپ کو مہینوں کا پتہ چلتا ہے، اس سے مہینوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہوا، کون سا ختم ہوا۔ لہذا چاند دیکھ کر حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزہ رکھنا جو ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، عید کا ہے، سارے مہینے وہ چاند دیکھ کر شروع کیے جاتے ہیں، اور چاند دیکھ کر پھر اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلے والا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال کفار و مشرکین کے ساتھ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا، اور یہ بھی فرمایا کہ فرض ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنا، فرمایا کہ یہ بھی ضروری ہے، چونکہ خیر و شر ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، لہذا خیر و شر کے درمیان ٹکراؤ بھی ہوتا رہے گا، اور یہ سلسلے بھی جاری رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار و مشرکین، دین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور جب یہ سب موقع آئے تو پھر پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اس میں بھی آگے آگے رہیں، جیسے صحابہ کرام کی تاریخ سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن حج ہے، پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ صاحب استطاعت لوگوں میں سے جتنے بھی ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ، یعنی ویسے تو زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن ہر سال جو ہے حج کا موقع ہوتا ہے، اس میں صاحب استطاعت لوگوں کو آنا اور وہاں شرکت کرنا یہ لازم ہے۔ اور حج کا جو احرام ہے، فرمایا کہ وہ چند مہینوں میں باندھ سکتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اس سے پہلے نہیں باندھ سکتے، اور عمرے کا احرام سال بھر کسی بھی وقت باندھا جا سکتا ہے۔ تو اس ترتیب کے مطابق حج اور عمرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ ایک بات جاہلیت میں ہوتی تھی کہ یہ جو مشرکین تھے، قریش کے قبیلے والے، یہ جاتے تھے مزدلفہ، پھر وہاں سے واپس آتے تھے، عرفات نہیں جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں کوئی شان وان نہیں ہے، جو حکم سب کے لیے ہے وہی حکم تمہارے لیے بھی ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو، تو جانا ہے تو عرفات جانا ہوگا سب حاجیوں کے ساتھ جیسے باقی کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس آنا ہوگا جیسے سب حاجی کرتے ہیں۔ حج کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہی تمہارے لیے کوئی اور حکم ہے اور اس کے لیے کوئی اور حکم ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں، فرمایا اس کو ختم کرو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت میں ایک کام اور بھی ہوتا تھا کہ حج کے موقع پر عرفات یا مزدلفہ یا مینا میں یہ کیا کرتے تھے کہ مجمع لگا کر اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ وہ میرے باپ دادا ایسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ہمارے باپ دادا ایسے ایسے تھے، لے آؤ ہمارے باپ داداؤں کی طرح دوسرے لوگ۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج جو ہے نا، یہ باپ دادا کے تذکرے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی یاد کرنے کے لیے ہے۔ بھائی اللہ کو یاد کرو،
حج کا کام، حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں ذکر ہے، جہاں جاؤ، مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، عرفات جاؤ، بیت اللہ کا طواف کرو، کچھ بھی کرو، بس ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، یہی ہوتا ہے حج میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جاہلیت والی باتیں چھوڑ دو، آبا و اجداد کے قصے کہانیاں اور کارنامے ذکر کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، ایک حکم یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرمایا کہ اصل میں یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کیا چیز خرچ کر رہے ہیں، اصل میں اہم یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام پر، کس کے نام پر خرچ کر رہے ہیں اور کتنے اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ حدیث آپ نے سنی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کو بھی اگر صدقہ کیا جائے اخلاصی نیت کے ساتھ تو احد کے پہاڑ سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو احد کے پہاڑ جتنا بھی خرچ کرو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خرچ کرنے میں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ مال بھی حلال ہو اور جو مصرف ہے اس مصرف پر خرچ کیا جائے اور اللہ کے حکم کے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا کہ اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ اپنی بات سے باز آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کو سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ فساد کا ذریعہ بنے گا کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کو پھر خراب کرے گا۔ عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کو قید کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے عمر پر، اور مرد جو ہے اگر وہ نہیں مانتا اس کی تسلی اطمینان کے لیے علماء کو بٹھایا جائے گا، اگر وہ پھر بھی نہیں ہوتا تو مرتد کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ کوئی کافر ہے، ویسے کافر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مومن بننے کے بعد کافر ہوتا ہے، نعوذ باللہ مرتد ہوتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ شراب اور جوئے کا تذکرہ فرمایا۔ شراب اور جوئے کو ایک ساتھ اس لیے ذکر فرمایا کہ جیسے شراب نشہ ہے ایسے جوا بھی نشہ ہے، یہ جوا بھی انسان سے نہیں جاتا، تباہ ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، روزانہ ہارتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا اس کے پاس، لیکن پھر بھی جوا کھیلتا رہتا ہے۔ جب ایک چیز میں فائدہ نہیں ہے کیوں کر رہے ہو بھائی؟ تو یہ اسی طرح ہے جیسے شراب میں نشہ ہے، اسی طرح جوئے میں بھی نشہ ہی نشہ ہے۔ ظاہر میں لوگوں کو نفع نظر آتا ہے کہ شراب سے تھوڑی سی لذت مل جائے گی، جوئے میں تھوڑے سے پیسے کبھی کبھی ہاتھ آ جاتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات، اس کے جو اخلاقی، اس کے جو انسان کے لیے وہ عقلی، مالی جتنے بھی نقصانات ہیں اور معاشرے کے، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کو گنا جائے تو بے شمار ہیں، لہٰذا فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شراب کو ام الخبائث، تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا، اور جوا بھی اسی طرح ہے، حرام ہے اور حرام کی بنیاد ہے، مال بے برکت ہو جاتا ہے۔ کچھ اجتماعی بیماریاں ہیں، اس کا تذکرہ بھی مختصراً آ گیا ہے۔ خاندانی معاملات جو ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں جب آپس میں معاملات آتے ہیں تو گھر کا چین، سکون، امن برباد ہو جاتا ہے۔ خاندان میں بہت سی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و قتال ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ ازدواجی تعلقات میاں بیوی کے خراب ہو جاتے ہیں، یہ جب خراب ہوتے ہیں تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ کل بھی یہ گزرا تھا کہ یہود جو تھے بنی اسرائیل، وہ جادو سیکھتے تھے، اور وہ والا جادو جس سے میاں بیوی میں تفریق ڈالی جائے، اور شیطان سب سے زیادہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جس شیطان، چھوٹا شیطان تفریق ڈالتا ہے تو بڑا والا اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تم نے زبردست کام کیا ہے۔ تو اس لیے تو سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ مسلمان اور مشرک کا نکاح درست نہیں، مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، مرد اور عورت میں سے، یہ نکاح جائز نہیں، صرف کتابیات سے جائز ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ جو علماء ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ جو رشتہ ہے وہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ دین کی بنیاد پر کیا جائے، اور یہ دنیاوی چیزیں بیچ میں مقصد نہ ہو، مال، دولت، حسن و جمال، کیونکہ یہ چیزیں جب مقصد ہوتی ہیں نا تو جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو پھر تباہی ہو جاتی ہے، آپس میں اختلافات کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ آپس میں جو میاں بیوی ہے وہ ایسے ہوں کہ جو خوف خدا بھی رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادا کریں اور اسی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ قرار دیا ہے کہ یہ بہت قیمتی خزانہ ہے جو نیک خاتون بیوی اگر کسی کو مل جائے، اور اگر خاتون نیک نہیں ہے تو پھر گھر کا چین، سکون، امن برباد ہے۔ فرمایا ماہواری کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع ہم بستری جائز نہیں ہے، جب تک ماہواری ہے یا بچے کا معاملہ ہے، خون آ رہا ہے، تو فرمایا اس دوران جائز نہیں ہے۔ طبی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس دوران ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جس سے مرد اور عورت دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے،
اور پہنچتا ہے، اور شریعت کے مطابق تو ہم تو شریعت کو دیکھیں گے، شریعت کا حکم ہے، منع ہے تو منع ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ ایسی چیز جائز نہیں۔ البتہ آپس میں بوس و کنار، اٹھنا بیٹھنا وغیرہ جو باقی تعلق ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہودی اس کو بھی منع کرتے تھے کہ جب حالت حیض کا معاملہ آتا یا نفاس کا، تو عورت کو الگ تلگ کسی کمرے میں بند کر کے اس کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں، نفرت کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں، یہ انسان ہے اور یہ قدرتی چیز ہے، نفرت کیوں کرتے ہو؟ یہ نصارہ جو تھے عیسائی، وہ اتنا میل جول کرتے تھے کہ وہ جماع بستری تک بھی کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بستری کی جائے، یہ نہ ہو۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے جو تعلق ہے اور گھر کا رہنا سہنا ہے وہ سب اپنی جگہ جائز۔ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، قسم کھا لی، یا 4 مہینے کا نام نہیں لیا، ویسے ہی قسم کھا لی، تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینوں تک اگر 4 مہینے پورے ہو گئے یا 4 سے زیادہ ہو گئے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ یہ قسم جو ہے اس کی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر اس سے پہلے اس نے قسم توڑ دی تو کفارہ دے دے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر 4 مہینے سے بات بڑھ گئی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی جس نے قسم کھائی۔ قسم نہیں کھائی تو ویسے تو لوگ سالوں سال باہر رہتے ہیں اور سالوں سال جو ہے بیوی سے دور رہتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قسم کھائی کسی نے کہ وہ بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اور اب جو ہے 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے یا 4 مہینے جیسے ہی پورے ہو جائیں گے بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ معاملہ بھی شریعت نے ذکر کر دیا۔ جاہلیت میں لوگ ظلم کرتے تھے، قسمیں کھا لیتے تھے، پھر بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، جو سالوں سال ہو جاتے تھے، بیوی بولتی تھی کہ میرا حق، بولتے تھے میں نے تو قسم کھائی ہے جاؤ، اب وہ بیچاری خواہ مخواہ بیٹھی رہی شوہر کے نام پہ۔ شریعت نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، اس کے لیے 4 مہینے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے آپ قسم وہ پورا نہیں کر سکتے، اس سے پہلے پہلے بات ختم کرو۔ اس کے علاوہ جو ہے سورہ بقرہ میں یہ جو دوسرے سپارے میں طلاق کے احکام بھی ہیں، عدت کے بھی ہیں، رضاعت کی بھی ہیں۔ رضاعت بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے، یہ جتنی تفصیل سے اس صورت میں اتنی تفصیل سے دوسری صورت میں نہیں ہے۔ طلاق جو ہے وہ فرمایا کہ نفرت والی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو پھر مجبوراً جو ہے وہ طلاق دینی پڑتی ہے۔ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ 100 طلاقیں بھی دے دیتے تھے اور پھر رجوع کرتے تھے، پھر دیتے تھے طلاق، پھر واپس کرتے تھے۔ شریعت نے کہا کہ اس میں مذاق نہیں چلے گا، 3 طلاقوں تک اختیار ہے، 3 کے بعد بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، 2 کی حد تک ہے، تیسری کے بعد حرام ہو جائے گی۔ تو اس کا تذکرہ ہے اور اس کا حد شریعت نے مقرر کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مہر جو آپ بیوی کو دے رہے ہیں وہ مہر بیوی کا حق ہے، اس کو کسی بھی صورت جو ہے واپس نہیں لینا چاہیے، اور اگر خلع کی صورت ہے کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہے تو پھر مرد جو ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے مہر دیا تھا وہ واپس کرو، طلاق لے لو، یا وہ کہے کہ جی کچھ اور کوئی لین دین ہو جائے کہ اتنے پیسے دے دو طلاق لے لو، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ویسے جو ہے فرمایا کہ مہر جب دے دیا تو دے دیا، واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ سونا بنا کے دے دیا اور زیورات دے دیے، اس کے بعد پھر رکھ دیے اپنے پاس، کہتے ہیں بیوی نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا بھائی؟ تو واپس لینا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق یافتہ عورت اگر کسی اور مرد سے نکاح کر لے طلاق کے بعد، عدت کے بعد، اور پھر اس کے ساتھ بھی نہ بن پائے اتفاق سے، اور پھر وہ بھی چھوڑ دے، تو اب جو ہے اس کا نکاح پہلے والے شوہر کے ساتھ جائز ہو جائے گا 3 طلاقوں کے بعد اگر ہو۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، اصل میں حلالہ اسی کا نام ہے کہ اتفاق سے دوسری جگہ نکاح کر لیا، اتفاق سے وہاں بھی نہیں بنی، چھوڑ دیا، عدت پوری ہو گئی، اب جو ہے پہلے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ جو حلالے کے نام پر ڈرامہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ بھئی وہ پلان کے ساتھ پہلے سے طے کر کے، یہ حرام ہے اور اس پر شریعت نے سخت جو ہے وہ مانعت کی ہے، بغیرتی کی بات ہے، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے بہرحال۔ طلاق کے بعد جو ہے عدت کو تکلیف، عورت کو بار بار جو ہے وہ رجوع کرنا یا خواہ مخواہ میں رجوع کے لیے اس کو روکے رکھنا اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف دینا اور اس کو ڈرا دھمکا کر طلاق دے کے کچھ عرصے تنگ کر کے پھر رجوع کرنا، یہ مذاق والی باتیں ہیں، فرمایا کہ یہ بھی شریعت میں جائز نہیں۔ اسی طرح اسلام میں کسی کے اوپر جو ہے فرمایا کوئی کسی ظلم کی اجازت نہیں ہے، اور چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو یا عورت ہو، اسلام نے تو دودھ پینے والے بچوں کا بھی حق بتا دیا ہے
کہ دودھ پلانا جو ہے وہ بھی بچوں کے لیے اپنا ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جو 2 سال کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کا ہے، اس دوران اس کا حق ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ دودھ پلانا جو ہے یہ ماں کا کام ہے، کہ ماں اس کو، اپنی ماں اس کو دودھ پلائے۔ آج یہ بات تسلیم ہو گئی ہے کہ دودھ پلانا جو بچے کا ہوتا ہے اس میں ماں کے دودھ بہت زیادہ مفید ہے، باقی دنیا کی کوئی غذا بچے کے لیے اتنی کارآمد نہیں ہے جتنی ماں کا دودھ ہے۔ تو یہ حکم اسلام نے پہلے سے دیا تھا کہ ماں کو حق حاصل ہے کہ وہ دودھ پلائے۔ اگر ماں شوہر یعنی بیوی میں کوئی جدائی بھی ہو جائے تو اس کی سزا بھی فرمایا کہ بچے کو نہیں دینا چاہیے، ماں ہی اس کو دودھ پلائے۔ اگر وہ ویسے نہیں پلا رہی تو باپ کو چاہیے کہ پیسے دے کے اجرت دے، لیکن ماں سے اس کو دودھ پلوائے۔ طلاق ہونے کے بعد یا شوہر فوت ہو جائے، عدت ہوتی ہے عورت کے اوپر۔ طلاق کی صورت میں 3 حیض ہیں، 3 ماہواری، اور اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی، تب جا کے دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر حمل نہیں ہے، اگر حمل ہے عورت کو تو پھر جب تک بچہ نہیں ہوگا تب تک اس کی عدت جاری رہے گی۔ اسی طرح عدت کے دوران عورت سے نکاح کی عہد و پیمان لینا، اس کے ساتھ نکاح کی بات پکی کرنا عدت کے دوران یہ جائز نہیں، نہ نکاح جائز ہے نہ نکاح کی بات چیت جائز ہے۔ جب عدت مکمل ہو جائے اس کے بعد کوئی دوسرا شخص نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ باقی جو ہے فرمایا کہ خاندان اور معاشرے کی اصلاح وغیرہ جو ہے اس کے متعلق تذکرے یہاں آ گئے۔ جہاد کا تذکرے بھی، ایک واقعے کا تذکرہ آیا، 1-2 قصے یہاں پر موجود ہیں کہ ایک قوم تھی جو طاعون کی بیماری سے کے ڈر سے جو ہے وہ چلی گئی تھی، لیکن یہ فرار کے باوجود وہ موت سے نہیں بچ سکی، پھر بھی ان کو موت آئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تدبیر سے انسان تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ تدبیر ہم کر لیں گے لیکن تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے، جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ ایک تو یہ واقعہ بیان کیا، اور دوسرا جو ہے طالوت کا، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوا کہ ان کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال وہ تھوڑا سا لشکر تھا، وہ بہت سارے دشمن کے جو مقابلے میں بہت زیادہ تھے، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، ان کو شکست دی۔ یہ واقعہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حالانکہ یہ واقعہ اس زمانے میں کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو خاص اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ تاریخ کی وہ بھولی ہوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، ورنہ یہ بات ان کو کیسے معلوم، جو اس زمانے میں بھی کسی کو معلوم نہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس کے لیے اس بارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں، اور آپ جو ہے ان کو سناتے ہیں، اور انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ یقیناً یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو بس پھر اس کو اللہ ہی ہدایت دے، لیکن اتنی واضح باتوں کے باوجود تو یہ بات مان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك